ہمارے ہی علاقے کے رہنے والے ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ گوادر کے چھوٹے سے تحصیل پسنی کے رہنے والے ہیں, لیکن اردو سے اس کا ناتا, اس کا رشتہ بہت پرانا ہے. اردو میں ایک وہ رسالہ پہلے نکالتے تھے جو اردو اور بلوچی میں صوب نام سے چاپ ہوتا تھا, اور وہ جو ہے لوگ اس کو پڑھتے تھے. وہاں پہ اردو بھی لکھتے تھے لوگ اس میں, اور بلوچی کے بھی اشعار اور مضامین اس میں آتے تھے. اور اکمل شاکر کی مائیہ میں بھی اس نے ایک کتاب مائیہ کے حوالے سے بھی جو ہے لکھی ہے. مائیاؤں کا ایک کتاب اس کا بھی شائع ہو چکا ہے, اور 3 اس کے انتخاب ہیں جو مختلف شعراء کے اشعار کا انتخاب کیا ہوا تھا. ان میں سے مائیہ کا کتاب جو اکمل شاکر صاحب کا تھا اس کا نام تھا فرندے لوٹ آتے ہیں, اور 8 بحر سخن انتخاب کی شاعری تھی, اس میں انتخاب کے کچھ اشعار تھے, اور دشت سخن بھی انتخاب تھا اس کا, شہر سخن بھی انتخاب تھا, اور عشق آثر نبی بلوچی میں بھی اس کا ایک کتاب ہے. اور ابھی جو جدید اس کا کتاب آیا ہوا ہے وہ کتاب ہے نظم کے ساحل پر. اکمل شاکر کو میں اسٹیج پہ بلانے کی کوشش کر رہا ہوں. اکمل شاکر صاحب آپ یہاں آ جائیں, اور محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ آپ آ جائیں, اور اکمل شاکر کی شاعری کے بارے میں جو چیز ممکن ہو وہ بتا دیں. اکمل شاکر ایک شاعری ہستی. اکمل شاکر کی ایک اردو غزل کے کچھ اشعار ہیں. ایک دیا میں نے جلا کر رکھ دیا, ایک دیا میں نے جلا کر رکھ دیا, رات کے سینے میں خنجر رکھ دیا. ایک دیا میں نے جلا کر رکھ دیا, رات کے سینے میں خنجر رکھ دیا. سب پرندے بے ٹھکانہ ہو گئے, سب پرندے بے ٹھکانہ ہو گئے, گھونسلوں میں کس نے پتھر رکھ دیا. اور میں محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور اکمل شاکر کی کتاب نظم کے ساحل پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ عبداللہ صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کتاب پر جو واقعی جمالیات کا ایک شاہکار ہے نظم کے ساحل پر, اس کا جو ٹائٹل اس کتاب کا یہ خود اتنا خوبصورت ہے, تو اس کا آغاز آپ نے ثروت حسین کے اشعار سے کیا. ثروت حسین ہمارے بہت اچھے کنٹمپریری جن کے ساتھ ہمارا شعری سفر کا آغاز ہوا تھا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ استعار و تشبیہات اور جدید حسیات میں وہ کتنے اعلیٰ درجے اور اعلیٰ مقام پر تھے. اور مجھے اس میں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے, تامل نہیں ہے کہ اکمل شاکر کے مجموعہ نظم کے ساحل پر جب میں پڑھ رہی تھی تو اسی طرح کے تاثرات مجھ میں پیدا ہوئے, اور اسی تاثر میں نے یہ مختصر مضمون لکھا ہے. مختصر یہ کہ وقت کم تھا, مگر جو بات میں کہنا چاہتی تھی وہ اس میں موجود ہے. تو جناب اکمل شاکر صاحب اور ہال میں بیٹھے ہوئے تمام حاضرین, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اکابرین ہیں, اور کراچی سے بھی ماشاءاللہ جناب ذوالقرنین جمیل صدر انجمن ترقی اردو پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں. امینہ سید صاحبہ اور زاہدہ حنا صاحبہ کل سے یہاں پر موجود ہیں, اور سب سے بڑھ کے ہماری نوجوان نسل کی نمائندہ شیامہ سید جس باریک بینی سے اور توجہ سے اس تمام کارروائی کو ریکارڈ کر رہی ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ میں اس پر پوری رپورٹ لکھوں گی اور ڈان کو بھیجوں گی. تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب نوجوان نسل کسی ان ہمارے ادبی سرگرمیوں میں خود انوالو ہوتی ہے, اور یہاں پر بیٹھی ہوئی خواتین خاص طور سے جو ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہیں, کیونکہ ان کا ہونا اس معاشرے کو متوازن بنانے میں کے لیے بہت ضروری ہے. تو اب جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں. اکمل شاکر کے مجموعے نظم کے ساحل پر تاثرات. یہ محض اتفاق ہے یا حسن انتظام کہ ساحل گوادر پر اکمل شاکر کے مجموعہ کلام نظم کے ساحل پر تقریب اجرا کے لیے ہم یہاں موجود ہیں.
یہ ایک ایسے ساحل پر جس کے سمندر نے ابھی آلودہ ہو کر اپنی زمردی رنگت نہیں کھوئی ہے، ایک ایسے ساحل پر جس کے سمندر نے ابھی آلودہ ہو کر اپنی زمردی رنگت نہیں کھوئی ہے، ابھی اس کا فطری حسن نقلی اور مصنوعی آرائش میں گم نہیں ہوا ہے۔ اکمل شاکر کی شاعری کی جمالیات، خصوصاً ان کی نظم میں فطرت کی جمالیات سے ہم آہنگ نظر آ رہی ہیں۔ ان میں سمندر کی گہرائی اور حسن کے ساتھ ساحل کی وسعتیں بھی محسوس کی جا سکتی ہیں۔ سمندر ان کا خاص استعارہ ہے جسے انہوں نے متنوع انداز میں استعمال کیا ہے۔ وہ نظم جو اس کا عنوان بنی ہے یوں شروع ہوتی ہے، نظم کے ساحل پر جو اس کی ٹائٹل نظم ہے اس سے میں کچھ آپ کو سنا رہی ہوں۔ یہ نظم یوں شروع ہوتی ہے: ہوا جب سمندر پر لکیریں کھینچ لیتی ہے، ہوا جب سمندر پر لکیریں کھینچ لیتی ہے تو آنکھوں کے دریچوں میں وہی خاموش شاموں کے پرندے لوٹ آتے ہیں، یہی کچھ گنگناتے ہیں کہ دنیا ایک کشتی ہے۔ ہوا جب سمندر پر لکیریں کھینچ لیتی ہے تو آنکھوں کے دریچوں میں وہی خاموش شاموں کے پرندے لوٹ آتے ہیں، یہی کچھ گنگناتے ہیں کہ دنیا ایک کشتی ہے۔ کشتی تو بھور کی گردشوں میں کھو بھی سکتی ہے، کناروں کی تلاشیں بے قرار میں ڈوب سکتی ہے، کہ کشتی کو سمندر جذب کرنے کا بھی یارہ نہیں ہوتا، کہ کشتی کو سمندر جذب کرنے کا بھی یارہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی امیجری ہے اس کے اندر۔ سمندر کے ساتھ آنکھیں بھی ان کے استعاروں میں جگہ جگہ دیکھی جا سکتی ہیں، بلکہ سمندر اور آنکھیں وہ دو استعارے ہیں جن میں اکمل شاکر کے تخلیقی رجحان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ان دو استعاروں میں وہ داخلی اور خارجی دنیا کے ظاہر و باطن کو اس طرح لکھتے ہیں کہ معنی اور کیفیت کی جہتیں کھل جائیں۔ یہ نظم دیکھیے جس کا عنوان ہی سمندر ہے۔ سمندر تو ان آنکھوں میں ہزاروں سال رہتا ہے، سمندر تو ان آنکھوں میں ہزاروں سال رہتا ہے، مگر کچھ خوابگاہوں میں کسی مفلس کے سینے اب بھی نچلی ذات میں رہ کر حقیقت آشنائی سے بہت ہی دور رہتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوابوں میں حقیقت کو، کسی مفلس کے سپنے اب بھی نچلی ذات میں رہ کر حقیقت آشنائی سے بہت ہی دور رہتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوابوں میں حقیقت کو وہی انداز دیتے ہیں، مگر وہ لوگوں میں گم ہوں گے جو اس دنیا سے ہٹ کر ہیں۔ میرے نزدیک گہرائی سمندر ہی سمندر ہے، میرے نزدیک گہرائی سمندر ہی سمندر ہے۔ اب ذرا سمندر اور اس کی روانی کا ذکر غزل میں بھی دیکھیے۔ کشتیوں میں چاندنی کے پھول گرتے رہے، کشتیوں میں چاندنی کے پھول گرتے رہے، اس سمندر میں میرا آسا سفر ہو جائے گا، اس سمندر میں میرا آسا سفر ہو جائے گا۔ شاموں کے حسین منظر آنکھوں میں سجا لینا، خوبصورت شعر ہے۔ شاموں کے حسین منظر آنکھوں میں سجا لینا، پانی کی روانی میں تصویر بنا لینا۔ اسی غزل کا ایک اور خوبصورت شعر سنیے: آنکھوں کے سمندر میں مت ڈوب کے جانا تم، آنکھوں کے سمندر میں مت ڈوب کے جانا تم، پانی کی تمنا میں دریا میں نہا لینا۔ تو یہ خوبصورت اشعار ہے۔ روزانہ مہکتا ہے پھولوں کا حسین کمرہ، روزانہ مہکتا ہے پھولوں کا حسین کمرہ، خواہش کے خلاؤں میں تتلی کو اڑا لینا۔
خواہش کے خلاؤں میں تتلی کو اڑا لینا. کتنا خوبصورت. روزانہ مہکتا ہے پھولوں کا ہنسی کمرہ, خواہش کے خلاؤں میں تتلی کو اڑا لینا. کتنی خوبصورت امیجری ہے, پیور پوئٹری جس کو کہتے ہیں. ایک غزل کی ردیف بھی سمندر ہے. مختصر بحر میں یہ خوبصورت غزل ہے جس میں استعارے سے کئی معنی پیدا کیے گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے اور استعارے نہیں ہیں, لیکن میں نے سمندر اور آنکھوں کو خاص طور سے اس لیے پکڑا ہے کہ اس کو انہوں نے کتنے معنی اور کتنے جہتوں میں استعمال کیا ہے. آنکھوں کے اس پار سمندر, آنکھوں کے اس پار سمندر, دیکھو میرے یار سمندر. آنکھوں کے اس پار سمندر, دیکھو میرے یار سمندر. میں ہوں ایک ندیا کی صورت, میرا ہے کردار سمندر. میں ہوں ایک ندیا کی صورت, میرا ہے کردار سمندر. تیری اتنی گہرائی میں, تیری اتنی گہرائی میں جینا ہے دشوار سمندر. تیری اتنی گہرائی میں جینا ہے دشوار سمندر. ملاحوں کو لے ڈوبیں گے تو اور تیرا پیار سمندر. ملاحوں کو لے ڈوبیں گے تو اور تیرا پیار سمندر. آنکھوں میں گر جاتا ہوگا پانی کی دیوار سمندر. آنکھوں میں گر جاتا ہوگا پانی کی دیوار سمندر. اور میں ایک خشک زمیں ہوں شاکر, کر سکتا ہوں پار سمندر. میں ایک خشک زمیں ہوں شاکر, کر سکتا ہوں پار سمندر. سمندر کے ردیف میں کتنی خوبصورت چھوٹی بحر کی غزل. حسین امیجری, دھیما لہجہ, فضا کی خوابیدگی, کیفیات کی سرگوشی, ضرورت بھر ایہام اور اپنا ہی ڈکشن. اکمل شاکر کی شاعری میں تخلیقی اظہار کے وہ تمام لوازمات موجود ہیں جو کسی تخلیق کو فن پارہ بناتے ہیں. اعلیٰ جمالیات, سلیقہ اظہار اور مناظر فطرت کے استعارے ان کی نظموں کو عمومی سطح سے بلند کرتے ہیں. یہ استعارے اگرچہ مانوس ہے لیکن برتنے کے انداز نے جو نیا پن پیدا کیا ہے اس سے شادابی کا احساس ہوتا ہے. ایک مختصر نظم سنیے. پیاس. میرے دل کے برتن میں پانی میٹھا رہتا ہے. میرے دل کے برتن میں پانی میٹھا رہتا ہے. ایک کنواری پیاس میری ہمسائی تھی. ایک کنواری پیاس میری ہمسائی تھی, لیکن کل میں پانی بھرنا بھول گیا. ایک صدی تک جینا مرنا بھول گیا. واہ. لیکن میرے دل کے برتن میں پانی میٹھا رہتا ہے. ایک کنواری پیاس میری ہمسائی تھی, لیکن کل میں پانی بھرنا بھول گیا. ایک صدی تک جینا مرنا بھول گیا. لیکن یہ مختصر نظمیں اپنے اختتام پر ختم نہیں ہوتی, معنی اور کیفیات میں پھیلتی چلی جاتی ہیں. ایک اور مختصر ترین نظم دیکھیے جو محسوسات کی سطح پر دیر تک اثر انداز رہتی ہے. نظم کا عنوان ہے احساس. تیری تصویر میں ایک اور دنیا کی کہانی ہے. تیری تصویر میں ایک اور دنیا کی کہانی ہے جو باقی ہے جو فانی ہے. جو باقی ہے جو فانی ہے. 4 لائنوں کی اس نظم میں بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے. اکمل شاکر اگرچہ دور دراز علاقے میں رہائش پذیر ہیں, اردو زبان اور اس کے ادیبوں اور شاعروں کے ہجوم سے الگ تھلگ ہے, لیکن اپنے عصر سے جڑے ہوئے ہیں. انہیں پڑھتے ہوئے کبھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے عصر میں نہیں ہے. ابھی آپ نے ثروت کے اشعار سنے اور ان کے ہم عصروں کو اگر آپ پڑھیں گے تو انہیں ان سے جدا نہیں پائیں گے. ہمارے عہد کی حیثیت, ان کی نظموں کی حیت لفظیات اور انداز میں نمایاں ہے. ان کی غزلیں بھی ان کے ہم عصروں کے مقابل رکھی جا سکتی ہیں. اب بس میں ایک مختصر کی غزل کا حوالہ سنا کر آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے یہ اپنے عہد سے کتنے ہم آہنگ ہیں. ہر جانب ویرانی ہے, ہر جانب ویرانی ہے, سارا منظر فانی ہے. ہر جانب ویرانی ہے, سارا منظر فانی ہے. چشمے تر کا حال نہ پوچھو,
چشمے تر کا حال نہ پوچھو لمبی ایک کہانی ہے، چشمے تر کا حال نہ پوچھو لمبی ایک کہانی ہے، لب خاموش بدن ہے سن آنکھوں میں حیرانی ہے، لب خاموش بدن ہے سن آنکھوں میں حیرانی ہے، سرد ہوا اور چاند کی رات، سرد ہوا اور چاند کی رات کمرے میں ویرانی ہے، واہ، سرد ہوا اور چاند کی رات کمرے میں ویرانی ہے، نہ وہ مثل زلیخا ہے، نہ تو یوسف ثانی ہے، شاکر رب کو یاد کرو دنیا فانی فانی ہے، شاکر رب کو یاد کرو دنیا فانی فانی ہے۔ اکمل شاکر کوہنامش شاعر ہیں اور اپنے انفرادی شعری اظہار کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا یہ مجموعہ عہد حاضر کی شاعری کے شیلف پر ایک خوبصورت اضافہ ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ۔ پانی کا ذکر آ گیا، سمندر کا ذکر آ گیا۔ ویسے ہمارے علاقے میں بہت عرصے سے بارش بھی نہیں ہو رہی ہے، تو شہزاد احمد کے دعائیہ دو اشعار میں نظر محفل کرنا چاہ رہا ہوں کہ خاک میں لتڑے ہوئے لوگوں کو سلطانی دے، خاک میں لتڑے ہوئے لوگوں کو سلطانی دے، میری مٹی کے ہر ایک ذرے کو تابانی دے، اے خدا مجھ کو دکھا ابر کرم کی صورت، اے خدا مجھ کو دکھا ابر کرم کی صورت، جس قدر پیاس ہو اتنا ہی مجھے پانی دے۔ اب میں نظم کے سائل پر کتاب کے بانی، اس کے لیکھک جناب اکمل شاکر سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنے کتاب کے حوالے سے محفل کو پرنور بنا دے۔ جناب اکمل شاکر صاحب۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے تمام منتظمین کا دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے نہ صرف پروگرام مرتب کیا اور میری خواہشوں پر حوصلہ افزائی فرما کر آنے والے وقتوں کے لیے میری توانائیوں میں مزید اضافہ کیا۔ میری مادری زبان بلوچی ہے اور میں بلوچی زبان کا شاعر ہوں۔ میرا پہلا بلوچی شعری مجموعہ عشق آثر نبی 2014 میں منظر عام پر آ چکا ہے، اور نظم کے سائل پر میری اردو شاعری کا پہلا مجموعہ ہے، اور اس مجموعے کے آنے میں مجھے کافی دشواریوں کا سامنا رہا ہے۔ اسے منظر عام پر لانے میں اس عہد کے مصروف شاعر جناب شہزاد نیّر صاحب کی محبتیں رنگ لائی ہیں، اور میری اس کتاب کی اشاعت کے بعد ملک بھر سے مجھے جتنی پذیرائی مل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا میری مٹی یعنی بلوچستان کا کمال ہے۔ مجھے اپنی مٹی سے محبت ہے اور میری ہر کامیابی میری مٹی کے لیے ہے۔ میں آپ کا قیمتی وقت مزید ضائع کیے بغیر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اپنی ایک غزل فاطمہ حسن کی اجازت سے عرض کیا۔ سفر دشوار بھی ایسا نہیں تھا، سفر دشوار بھی ایسا نہیں تھا کہ تم سے پیار بھی ایسا نہیں تھا، سفر دشوار بھی ایسا نہیں تھا کہ تم سے پیار بھی ایسا نہیں تھا، بچھڑنا تھا اگر اتنا ضروری مجھے انکار بھی ایسا نہیں تھا، بچھڑنا تھا اگر اتنا ضروری مجھے انکار بھی ایسا نہیں تھا، چلو اچھا ہوا تم لوٹ آئے، چلو اچھا ہوا تم لوٹ آئے کہ میں بیزار بھی ایسا نہیں تھا۔ مقطع ہے۔ برا کہتے تھے جتنا لوگ شاکر،
برا کہتے تھے جتنا لوگ شاکر، میرا کردار بھی ایسا نہیں تھا. ایک اور غزل. محبت کا کوئی سفر کر کے دیکھو، محبت کا کوئی سفر کر کے دیکھو، کبھی خود کو بھی در بدر کر کے دیکھو. محبت کا کوئی سفر کر کے دیکھو، کبھی خود کو بھی در بدر کر کے دیکھو. اگر رب کی قربت ہے مطلوب تجھ کو، اگر رب کی قربت ہے مطلوب تجھ کو، اسے یاد پھر عمر بھر کر کے دیکھو. نبھاؤں گا میں ساتھ ہر دم تمہارا، نبھاؤں گا میں ساتھ ہر دم تمہارا، مگر تم مجھے ہم سفر کر کے دیکھو. تبسم میرا ترجمہ کب ہے میرا، تبسم میرا ترجمہ کب ہے میرا، کبھی دل پہ میرے نظر کر کے دیکھو. غموں کی رہا بھیڑ میں تنہا شاکر، غموں کی رہا بھیڑ میں تنہا شاکر، کبھی نظر الفت ادھر کر کے دیکھو. بہت شکریہ. ایک نظم فاطمہ حسن صاحب کی اجازت سے. نظم کا عنوان ہے خواہش کے آسماں پر. مجھے ایک پرندہ ہوا شام تارا گنا پیڑ یا جگنو بنا دے خدایا. مجھے ایک پرندہ ہوا شام تارا گنا پیڑ یا کوئی جگنو بنا دے خدایا. یہاں پتھروں کے ہیں انسان، یہاں زندگی مختصر ہو رہی ہے. یہاں پتھروں کے ہیں انسان، یہاں زندگی مختصر ہو رہی ہے. زمین چاٹ لی دیمکوں نے، مجھے ایک پرندہ دیا چاند یا پھول کی نرم خوشبو بنا دے خدایا. یہاں جسم شیشے کے شوکیس میں سج رہے ہیں، یہاں جسم داغوں سے چلنی ہوئے جا رہے ہیں. شفق آسماں گہرا بادل کسی خوبصورت سی لڑکی کا گیسو بنا دے خدایا. مجھے اپنے بہت بہت شکریہ جناب اکمل شاکر صاحب. اور میں جناب ذوالقرنین صاحب صدر انجمن ترقی اردو پاکستان کو اپنے محفل میں آنے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں، اور سابق ڈائریکٹر ادارہ ثقافت بلوچستان جناب عبداللہ بلوچ صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، جو کوئٹہ سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے اس محفل میں شرکت کیا ہے. اسی کے ساتھ